زارا پہلی بچی نہیں ہے جو قتل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اسی گھر میں ایک اور قتل بھی ہوا تھا۔ سغرا بی بی نے اپنی ہی 18 سالہ بیٹی کا قتل کیا تھا۔ شبیر احمد کے مطابق ہر شخص نے سغرا کو بچایا تھا۔ نوید نے، یاسمین نے، سغرا نے خود باتھ روم میں لے جا کر باقاعدہ مڈی لے کر آئے، اس کے اوپر رکھ کر کاپے سے اس کو کاٹا۔ پس پردہ کچھ معاملات اور ہیں یاسمین کے اور نوید کے۔ اب رات ساری زارا اپنے خاوند سے بات کرتی رہی ویڈیو کال پر۔ چہرے پر تکیا نوید نے، یاسمین نے اس کی ٹانگیں پکڑی ہیں، بازو پکڑے سغرا نے۔ اسی دوران بچہ رونا شروع ہو گیا ہے، تو چونکہ وہ دادی سے مانوس تھا، دادی اس کو چھوڑ کر وہیں پہ کہ تسی ذرا نو مارو شارو، انہوں نے دوپہر تک اس خاتون کو کاٹا پیٹا۔ نوید، سغرا اور یاسمین جو ہیں یہ بیٹھ کر اس گوشت سے خون نکال رہے ہیں۔ باپ وہاں پھر رہا ہے، باپ کو نہیں پتا کہ وہ میری تھی سامنے ٹنگی ہوئی ہے، تایا ہے وہاں، تائی ہے وہاں پر، عزیز ہیں جس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا سر، ہاتھ اور پاؤں وہ سامنے لٹکے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میاں عمران ارشد سینئر کرائم رپورٹر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈسکا واقعہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بچی جو کہ بیرون ملک سے واپس آتی ہے، اور واپس آتی ہے تو اپنوں کے ہی حسد کا شکار ہو جاتی ہے، اور آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ہے؟ میاں صاحب یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور شاید بدقسمتی کے ساتھ آخری بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر، آپ ظاہر ہے گجرانوالہ بھی گئے اور ڈسکا کی فیملی سائڈ بھی آپ نے کور کی ہے، پرابلم ہے کہاں پر؟ فیملیز میں، معاشرے میں جو جڑ ہے اس سارے کرائم کی، وہ کیا ہے؟ اگر تو اس واقعے کو زارا قتل کیس کو ویری اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو میں اس کے ملٹیپل اینگلز سمجھتا ہوں۔ ایک عمومی اینگل جس کو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایک کرائم ہیپننگ ہے، لیکن میں اس کا ایک مختلف اینگل دیکھتا ہوں کہ عورت کی دشمن ہے۔ گھریلو معاملات میں جتنی اذیت، جتنے عذاب اور جتنی بدبختی عمومی طور پر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سمیٹنی پڑتی ہے، اس میں بڑا حصہ خواتین کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین شاید یہ سمجھنے لگی ہیں کہ ایک فیملی یونٹ جو ہے دیٹ از سم تھنگ لائک ہر پراپرٹی، اور وہ اس کو بالکل اپنی پراپرٹی کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دے آر ہیومن بینگز، اور ان کے سائیکولوجیکل، ایموشنل اور ان کی مختلف چیزیں ہیں۔ دے آر ناٹ 2+2=4۔ وہ ایک دن ایک چیز ان کو اور طریقے سے پسند آ رہی ہوگی، دوسرے دن اور طریقے سے پسند آ رہی ہوگی۔ تیسرا ایلیمنٹ سر جو سب سے امپورٹنٹ ہے، میں اس کو عدلے کا بدلہ سمجھتا ہوں۔ ایک خاتون، ایک بچی جس کا خود شبیر احمد جو کہ گجرانوالہ پولیس میں اے ایس آئی ہیں، یعنی زارا کے والد ہیں، انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ یہ زارا پہلی بچی نہیں ہے جو قتل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اسی گھر میں ایک اور قتل بھی ہوا تھا اسی فیملی۔ جی، وہ سغرا بی بی جو کہ زارا کی ساس ہے، اسی کے ہاتھوں مبینہ طور پر اسی کی اپنی بیٹی کا قتل ہوا تھا۔ اچھا، سغرا بی بی نے اپنی ہی 18 سالہ بیٹی کا قتل کیا تھا شبیر احمد کے مطابق، شبیر احمد کی فیملی کے مطابق، اور جب وہ قتل کیا تھا، بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑے کہ زارا سمیت، سغرا بی بی کا اکلوتا بیٹا جو کہ زارا کا خاوند ہے، اس سمیت، شبیر احمد سمیت ہر شخص نے سغرا کو بچایا تھا، اور اس مبینہ قتل کو ان تمام فیملی ممبرز نے ایک ہیپننگ بتا کر، اور اس کو غالباً شوگر اٹیک کہہ کے انہوں نے اس معاملے کو دبا دیا تھا، اس کی رپورٹ تک نہیں ہوئی تھی۔ بدقسمتی کے ساتھ اگر وہ واقعہ واقعی شبیر احمد کا جو کہ زارا کا والد ہے، اس کا کلیم جو کہ میرے پروگرام میں اس نے خود کی ہے۔ اچھا، یہ نیوز سورس شبیر صاحب خود ہیں؟ ہاں خود ہیں۔ اچھا، اگر وہ بات سچ بتا رہا ہے، اور اس وقت آج اس کو اپنی بیٹی کے مرنے کے بعد اس بات کا رنج ہے کہ اس قاتلہ خاتون نے میری بیٹی کی جان لے لی ہے، وہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کل اپنی بیٹی کی بھی جان لی تھی، تو ود اے ہیوی ہارٹ ہاتھ جوڑ کر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جب آپ کو پتا تھا آپ کی بیٹی کی ساس ہے، یہ نکیلے دانتوں والی، خون پینے والی ڈائن ہے، جس نے اپنی بیٹی کا خون اس کی بھری جوانی میں پیا ہے، اپنی ہی بیٹی کا پیا ہے، تو وہ آپ کی بیٹی کو کیا جاننے گی؟ اپنی بھری جوانی میں پیا ہے، وہ آپ کی بیٹی کے لیے محفوظ پناہ گاہ کیسے پرووائڈ کر سکتی تھی؟ یو ڈیڈ آل دیز تھنگس ود یور چوائس۔ مجھے شبیر احمد صاحب نے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، یہ خود بتایا میرے پروگرام میں میرے سوال کرنے پر، اس سارے معاملے میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ تو ایک پولیس ملازم تھے، آپ تو ایک محافظ تھے، آپ کے گھر میں ایک قتل ہو رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے زارا نے منع کیا تھا
کہ ابا میرے گھر کو بچاؤ, اس مسئلے میں نہ پڑو. جدو پرا نو فکر نہیں ہے گی, یعنی زارا کے خامند کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم کیوں بولیں. تو پھر ایونچولی وہی یاسمین جو صغرا کی بیٹی ہے, پھر صغرا, پھر عبداللہ کا کریکٹر, پھر باہر سے نوید کا کریکٹر آنا. تو میں اس پر یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس وقت کی بڑی شے جو ہے اس کا نتیجہ آج زارا کی شکل میں آیا ہے. اور پھر چونکہ اس کو پتا تھا یہ بیچارے فیملی کے عزیز و اقارب ان کے دل نرم ہے, تو یہ معافی مفی ہو ہی جاتی ہے, گالی بار نہیں نکلنی. اس نے پھر وہ ایک کھیل رچایا اور یہ سب ہو گیا. اچھا, سوشل میڈیا پہ بہت عجیب و غریب سی چہم گوئیاں ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شوہر ہے اس کا زارا کا, وہ بھی انوالو ہے سم ہاؤ اپنی ماں کے ساتھ. نہیں, ایسی کوئی فائنڈنگ ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ اس وقت کدھر ہے؟ وہ زارا کے ہی گھر رہ رہے ہیں, شبیر احمد کے گھر رہ رہے ہیں, شبیر احمد کے گاؤں رہ رہے ہیں. اور وہ چونکہ اس کا بچہ وہاں پر ہے تو وہ اپنے بچے کے ساتھ وہیں رہ رہا ہے. اور ہی از دا پرسن جو سعودی عرب سے واپس آیا ہے. نالے, یہ فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے تو یہاں پر بہت ساری بکواسیات بھی چل گئیں کہ وہ جو صغرا بی بی ہے اس نے کپڑے اتار کر ننگی ہو کر قبرستان میں ناچی, بہو کے ٹکڑے, جسم کے ٹکڑے, کیا کیا بکواس پتہ نہیں لوگوں نے چلا دی. ہاں نہیں جلایا, تو اس کا سر جلایا. وہ تو سلمان دیکھ کر بھی آیا, سلمان قریشی, اس نے وٹنس بھی کیا. ہمارے پاس اس حوالے سے ایک پرسن ہے بھی. ایشو از کہ مس رپورٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں کیس کی حیت خراب ہوئی ہے. پولیس کی جہاں تک معاملہ ہے, پولیس اس میں اس وقت کرسٹل کلیئر ہے ہر معاملے میں کیا چیز کیسے ہوئی ہے. اور ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق بھی زارا کے خاوند کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ہی از دا پرسن جس نے نالے سے نکلنے کے بعد باقیات کو تدفین تک کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. ہی ٹک کیئر آف ایوری تھنگ بائی ہمسیلف. اس نے خود اپنی بیوی کے میں وہ کیا بیوی اس کو کہوں, وہ تو گوشت کے ٹکڑے تھے, وہ کٹے پٹے ٹکڑے تھے, کوئی بوٹی چھوٹی تھی کوئی بوٹی بڑی تھی, وہ اس نے خود اس کو غسل دیا, خود اس کی تدفین کروائی, اور اس کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ جو صغرا ہے, ساس ہے زارا کی, اس نے جو اپنی بیٹی کو قتل کیا وہ بھی اس صفاقیت سے کیا تھا. اس میں آئی کیسے یہ صفاقیت, کیسے انجیکٹ کیسے ہوئی؟ اس کی بڑی بیٹی جو ہے نا یاسمین, جو کہ اس قتل میں ساتھ شامل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود باتھ روم میں لے جا کر, نوید نے, یاسمین نے, صغرا نے, انہوں نے خود باتھ روم میں لے جا کر باقاعدہ مڈی لے کر آئے, اس کے اوپر رکھ کر کاپے سے اس کو کاٹا, اور تقریباً 6-7 گھنٹے لگے رہے ہیں اس کو کاٹنے میں. ابھی تو آپ کو بڑے حیران کن انکشافات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پورے دن میں ہوا کیا کیا ہے. لیکن چونکہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, اس بچی کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے, وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے انٹرنل آرگنز گل گئے تھے اور اس کو کوئی پوائزن دیا گیا تھا, سیب میں یا خوراک میں پوائزن دیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گئی. اور تقریباً 1 مہینے کی علالت کے بعد وہ فوت ہوئی تھی. اور اس کو تعبیر اسی طریقے سے کیا گیا کہ شاید وہ کسی بیماری سے فوت ہوئی تھی, لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کہانی کوئی عشق محبت کا معاملہ بھی تھا. اچھا, یہ جو محبت کا معاملہ آپ نے ابھی ذکر کیا, یہ لو میرج تھی اس کی, زارا کی اور اس کے ہسبینڈ کی؟ نہیں, لو میرج نہیں تھی. رشتہ سمجھاتا ہوں. صغرا شبیر کی یعنی زارا کے والد کی سالی ہے, ٹھیک ہے, یعنی زارا کی خالہ ہے. ماں کی زندگی میں زارا کی شادی ہوئی تھی. زارا کا اور صغرا کے بیٹے کا رشتہ جو ہے ان کے دونوں کے ماموں نے کروایا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں طرف بہنیں تھیں, ان کے ماموں نے آپ نے ان کا میں اس ماموں سے بھی ملا ہوں, اور وہ بیچارہ خود بہت تکلیف میں ہے. تو یہ رشتہ انہوں نے بڑے منت ترلے سماجت کر کے لیا تھا, کیونکہ زارا کی فیملی سٹیچر اس فیملی سے بہتر تھا, اور ان کے لیے اکلوتی بیٹی کو ادھر بیانا بہرحال ایک مشکل چیز تھی. لیکن ان کو اعتماد یہ تھا کہ خالہ ہے, سام کے رکھے گی. اور یہ جو خالہ نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کیا, جس کا شبیر صاحب نے آپ کے پروگرام میں انکشاف کیا, یہ زارا کی شادی کے بعد ہوا تھا معاملہ؟ ہاں, زارا کی شادی کے بعد کا معاملہ ہے. یہ زارا کی شادی کے بعد کا معاملہ ہے, اور یہی تو وجہ ہے کہ زارا کہتی ہے کہ جی اس معاملے میں آپ خاموش رہیں. یہ مبینہ معاملہ جو زارا کی شادی کے بعد. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس دن ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ اور بھی بڑے اس میں خوفناک چیزیں ہیں, وہ واش روم میں لے جا کر موڈیز, تو یہ کیا ہوا کیا اس دن؟ میں بتاتا ہوں. یہ تھوڑی سی لمبی کہانی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ میں اس کی مکمل نریٹ ضرور کروں. نوید صغرا بی بی کا منہ بولا بیٹا ہے, لیکن
پس پردہ کچھ معاملات اور ہیں یاسمین کے اور نوید کے بھی. نوید کو لاہور سے اسپیسیفکلی اس ٹاسک کے لیے بلایا جاتا ہے اور 10,000 روپیہ اس کو کرایہ بھیجا جاتا ہے اور باقی معاملات کے لیے خرچہ دیا جاتا ہے. نوید آتا ہے. سغرا بی بی کے ہی گاؤں میں 2 گلیاں چھوڑ کر سغرا بی بی کی بیٹی یاسمین بھی آئی ہوئی ہے. نوید اس واقعے سے 3 دن پہلے یاسمین کے گھر آ کے رک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یاسمین کا خامند اٹلی ہے. ان میں سے اکثر فیملیز کے لوگ باہر ہیں, کوئی سعودی عرب ہے, کوئی اٹلی ہے. اس پوری ڈویژن میں میرا خیال ہے یہ اکثر لوگ ایسے مختلف جگہوں پر ہیں. اس فیملی میں بھی ایسا ہی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے نوید کا ذکر کیا, یہ یاسمین کا آشنا ہے کوئی؟ اس پر الزام ہے. ٹھیک. پولیس اس بات کو انڈورس نہیں کرتی. پولیس کہتی کہ دس از این irrelevant تھنگ فار اس. اوکے. تو اس کو اس وجہ سے پولیس انڈورس نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ندیم آگے 3 دن وہاں رہا اور اس کے بعد سغرا بی بی نے خصوصی طور پر نوید کو بلایا گھر, اور نوید کو جس رات یہ واقعہ کرنا تھا نوید کو بلایا گیا. اب رات ساری زارا اپنے خاوند سے بات کرتی رہی ویڈیو کال پر. ان کو موقع نہیں مل سکا. 7 والے گھر میں صبح نماز فجر کے بعد اب نوید کو گھر میں انٹر کروانا تھا. دا پرابلم ہے کہ گھر کے گیٹ کے دائیں بائیں CCTV کیمرے لگے ہوئے. اس پوری آبادی کو سڑک نہیں آتی صحیح, لیکن گھر ٹائلیں شالیں لش پش ہیں کیونکہ لوگ باہر ہیں. سڑک سرکار نے بنانی تھی, گھر انہوں نے بنوانے تھے, تو ان کے فیملیز میں باہر سے بیٹے پیسے کما کر بھیجتے ہیں اور یہ اپنی چیزیں بنا لیتے ہیں. تو یہاں پر گھر آپ کو بڑے بہترین ملیں گے. CCTV سرویلنس بھی ملے گی, مانیٹرنگ بھی ملے گی, سڑک نہیں ملے گی, گلی نہیں ملے گی, سیوریج نہیں ملے گا. تو وہ گھر کے مین گیٹ سے انٹر نہیں کرواتے. ہمسایوں کو سغرا بی بی کہتی ہے, وہ چھوٹی دیوار ہے وہاں پر, سغرا بی بی کہتی ہے کہ ساڈا بوا پھنس گیا ہے تے اے بندہ بلوایا ہے, اے بوا ٹھیک کرے گا, اینو ذرا آپ کے پاسوں اندر واڑ لو. وہ اس دروازے سے آتا ہے ہمسایوں کی طرف سے, دیوار پھلانگ کے سغرا بی بی کے گھر آتا ہے فجر کے بعد. سغرا بی بی کے گھر آ کر اس کو سغرا بی بی اسٹور روم میں چھپا دیتی ہے. انتظار ہے کہ زارا سو جائے. یہ قتل کی غرض سے اندر جاتا ہے. اب یہ پولیس کی انویسٹیگیشن بتا رہا ہوں. یہ قتل کی غرض سے اندر جاتا ہے. اس کے پیچھے ہی یاسمین اور سغرا دونوں ہو لیتی ہیں. جیسے یہ اندر انٹر ہوتا ہے تو اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ زارا کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 2-2.5 سال ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اونچی اونچی زارا اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے, جان بچ گئی. نوید انہی پیروں پر واپس بھاگتا ہے. سغرا بی بی اب اس کو اسٹور روم کی بجائے اس کو اپنے کمرے میں لے جا کر چھپا دیتی ہے, نوید کو. یہ خاتون زارا جو ہے مرحومہ, اللہ غری کے رحمت کری, یہ اٹھتی ہیں, بچے کو اٹھاتی ہیں, اس کو پیار کرتی ہیں, کچن میں جاتی ہیں اس کا دودھ بنانے کے لیے, فیڈر بنانے کے لیے. یہ باہر نکلتی ہے تو یہ ایک دم دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ یاسمین فجر کے بعد صبح سویرے, یاسمین کو تو اس ٹائم اپنے گھر ہونا چاہیے. تو یاسمین کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا حیرت میں مبتلا ہوتی ہے اور یاسمین سے پوچھتی ہے کہ باجی تسی کتے. تو یاسمین کہتی ہے کہ میں جانا سی ڈاکٹر لے, وہیں کے قریب کوئی گلی محلے کا ڈاکٹر ہے, میرے کانے درد سے. تو ڈاکٹر ہے نہیں آلی, تو میں پھر امی لے آ گئی, میں کہ امی نو ملنا نہیں ہے. تو پھر زارا جاتی ہے, دودھ بناتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے اور جا کر پھر سو جاتی ہے, لیٹ جاتی ہے. نوید پھر آتا ہے, دوسری دفعہ بھی بچہ رو پڑتا ہے, دوسری دفعہ بھی زارا بچ گئی. زارا اٹھتی ہے, واش روم وغیرہ جاتی ہے, پھر آ کر لیٹ جاتی ہے. تیسری دفعہ جب یہ گئے ہیں تو زارا نہیں اٹھی, بچہ تیسری دفعہ بھی رویا ہے, زارا سوئی رہی ہے. یاسمین بی بی نے, جو پولیس کہتی ہے, فیملی کہتی ہے کہ زارا کے منہ کے اوپر سغرا نے تکیہ رکھ کر اوپر بیٹھی ہے اور ٹانگوں پہ نوید بیٹھا ہے. لیکن پولیس کہتی ہے کہ انویسٹیگیشن میں انہوں نے جو مانا ہے اس کے مطابق چہرے پر تکیہ نوید نے, یاسمین نے اس کی ٹانگیں پکڑی ہیں اور بازو پکڑے سغرا نے. اسی دوران بچہ رونا شروع ہو گیا ہے. تو چونکہ وہ دادی سے مانوس تھا, دادی اس کو چھوڑ کر وہیں پہ کہ تسی ذرا نو مارو شارو, وہ بچے کو اٹھا کر باہر لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. نند نے پیر پکڑے ہوئے ہیں, نند کے آشنا, نند نے قابو کیا ہوا ہے اور جو نوید ہے اس نے منہ کے اوپر تکیہ رکھا ہوا ہے. جب زارا مر گئی ہے, اللہ اس کو غریق رحمت کرے, اس کے بعد یہ واپس آئی ہے, بچے کو باہر چھوڑائی ہے. اب یہ زارا کو اٹھا رہے ہیں وہاں سے. اب جب یہ اٹھا رہی, قتل ہوا ہے 7:15 بجے شروع, صبح فجر کے بعد سے شروع ہوئے ہیں, اور صبح 7:15 بجے قتل شروع ہوا ہے. اور یہ وائنڈ اپ کب ہو رہا ہے, زارا کا والد کب آ رہا ہے, زارا کا والد آ رہا ہے اس دن شام کو. یعنی DPO کے مطابق انہوں نے دوپہر تک اس خاتون کو کاٹا پیٹا ہے. It took that much time.
صبح 7 سے دوپہر 1 میں بچہ ان کے پاس آ رہا ہے, ان کے پاس جا رہا ہے. بچہ 2.5 سال کی عمر میں وہ روتا ہے, وہ کبھی زمین کے اوپر کرال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے, وہ دھمک سن رہا ہے, وہ سب چیزیں اس کو شعور نہیں ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. یہ اٹھا کر لے جاتے ہیں ڈیڈ باڈی کو واش روم میں. واش روم میں جا کر یہ 3 لوگ, سغرا, یاسمین اور نوید, یہ تینوں لوگ بیٹھ کر کاٹنے لگتے ہیں. لیکن جب اس کو کاٹنے کے لیے باتھ روم میں لے جاتے ہیں تو پرابلم یہ آتا ہے کہ نوید کہتا ہے کہ وہ کاپا شاپا او مڈی شڈی کتے, تو یاسمین کہتی ہو تو کہاں ہے, یاسمین کے گھر ہے 2 گلیاں چھوڑ کے. پھر یہ یاسمین کو بھیجتے ہیں کہ جا لے کے آ. اب یہ باتھ روم میں زارا پڑی ہوئی ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سامان آئے گا. پھر یاسمین لے کر آتی, پھر یہ کاٹنا پیٹنا شروع کرتے ہیں. کرتے یہ سیانے بہت تھے اپنی طرف سے کہ شناخت کہاں سے ہو سکتی ہے, چہرے سے, ہاتھوں سے, فنگر پرنٹس, ٹھیک ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق پاؤں بھی اندر شامل ہیں جو فیملی کلیم کر رہی ہے, لیکن پولیس کے مطابق پاؤں شامل نہیں ہے. یہ سر کو ہاتھوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں, پہلے کاٹتے سر ہیں, یہاں تک ہاتھ کاٹ کے ان کو علیحدہ رکھ دیتے ہیں. اس دورانیے میں بچہ جو ہے اسی آنگن میں وہ آج چل پھر رہا ہے, وہ اپنے معاملات میں رو پیٹ رہا ہے اور اس کو دادی سنبھال رہی ہے. اب یہ سر سے لے کر خون تک پاؤں تک بھرے ہوئے ہیں, سارے خون سے ہٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لاش کاٹ رہے ہیں. نوید ٹکڑے کر رہے ہیں, سغرا اور یاسمین جو ہیں یہ بیٹھ کر پانی کے نیچے اس گوشت سے خون نکال رہے ہیں, ایک ایک بوٹی دھو رہے ہیں. جیسے آپ گھروں میں گوشت بناتے ہیں تو آپ اس کو دھوتے ہیں, چنگی طرح چربی لانا ہے, چنگی طرح خون نہ آئے کھانے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس لاش کو اٹھا کر ڈسپوز آف کرنا ہے, تو اگر کہیں خون گرے گا تو شک پیدا ہوگا, چونکہ نہیں گرا کہیں بھی. پھر انہوں نے ان ٹکڑوں کو علیحدہ رکھا ہے, پانی نکل جائے, خون نکل جائے. کاٹنے کے بعد دوسرے واش روم میں نوید جاتا ہے, نوید جا کر وہاں پر نہاتا ہے کہ زارا کا خامند جو کہ سعودی عرب میں ہے, اب اس کو اطلاع ہو چکی ہے کہ میری بیوی گم ہو گئی ہے. سغرا ہے اور یاسمین یعنی اس کی بہن جو ہے وہ مسلسل اس کو ڈاج کر رہے ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں. یہاں لاش کاٹ رہے ہیں, وہاں اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نس گئی ہے, کسی یار نہ ٹور گئی ہے, پتہ نہیں کتنے گئی ہے. وہ اپنے سوسر سے رابطہ کرتا ہے. صحیح. اب ان کو نہیں پتا کہ میرا بہنوئی اور زارا کا والد جو ہے وہ آ رہے. جیسے ہی شبیر احمد جو کہ ASI گجرانوالہ پولیس میں زارا کا والد ہے, ان کو رابطہ ہوتا ہے, وہ بیچارہ ہڑبڑاہٹ میں داماد کہتا ہے کہ ابا جی زارا نہیں لاب رہی. وہ کسی کو فون نہیں کرتا گھر میں, وہ ہڑبڑاہٹ میں اپنی گاڑی پکڑتا ہے اور بھاگ آتا ہے اس طرف. ان کی گڈ لک یہ تھی, گجرانوالہ سے ڈسکا تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے, تقریباً شام کے 4-5 بج چکے ہیں. ہاں. اب بیٹا جو ہے وہ اطلاع دے دیتا ہے ماں کو کہ اماں پریشان نہ ہو, ماموں آ رہے ہیں. اچھا. ماموں آ رہے ہیں, مرد کوئی نہیں ہے نا گھر, تو ماموں آ رہے ہیں, پریشان نہ ہو, زارا نو لب دینے. صبح 7 بجے سے بیوی غائب ہے, شام 3-4 بج رہے ہیں. ان دا مین وائل جب انہوں پتا چلا کہ وہ تیرا پلا ہو جائے, اسی تے لاش کھولی بیٹھے گئے, ادھر ماموں انہا پیو جڑا ہے گئے, وہ گھر آ رہے گئے. یہ جناب یہ کرتے ہیں کہ نوید کو کہتے ہیں تو چل نہ, یہ عبداللہ کو لیتے ہیں ساتھ. اب عبداللہ سٹوری میں انہوں ہے. عبداللہ یاسمین کا بیٹا ہے, یعنی سغرا کا نواسا ہے. عبداللہ از دا پرسن جو سب سے پہلے بریک ہوا. اس کی عمر کتنی ہے تقریباً؟ 17-18 سال کا. اچھا. عبداللہ کے پیچھے نانی بیٹھتی ہے. اب آپ چیک کریں, لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنے بدبخت کیسے, میں بتاتا ہوں یہ بدبخت کیسے. انہوں نے چاکا ہی لات کیا, پہلا قتل مبینہ قتل جو وہ ہضم ہو گیا ہوا تھا. یہ ملٹیپل بیگز میں, فیملی کے مطابق 2 بیگز ہیں, لیکن پولیس کے مطابق 4-5 بیگز ہیں. نانی پیچھے بیٹھتی ہے, اپنی جھولی میں بیگ رکھتی ہے, آنتیں اب بکھری ہوئی ہیں, آنتیں علیحدہ ہیں. یہ وہ بیگ رکھتے ہیں اور جا کر نالے میں پھینک کر آتے ہیں, جو کہ برساتی نالہ ہے, لیکن اس کے اندر شہر کا سارا گندا پانی ہے, فضلہ بھی. دوسرا چکر نانی نہیں لگاتی, خود یاسمین لگاتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ جا کر پھینک کر آتی ہے. اب بچ گیا سر اور ہاتھ, پولیس کے مطابق اور فیملی کے مطابق سر, ہاتھ اور پیر. ابا جی آ گئے, زارا کے والد,
اور سغرا کا بہنوئی. اب ان کے گھر میں تکرار شروع ہو گیا. نوید نظر نہیں آ رہا. نوید کو انہوں نے 5,000 روپے اور پکڑایا. انہوں نے کہا چل پتر تو تتر ہو. نوید نکل گیا شبیر احمد کے آنے سے پہلے. اب ان کی اور شبیر کی تکرار ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. رات بج جاتے ہیں 2 بجے. 2 بجے ابھی تک پولیس کو نہیں اطلاع ہوئی. قتل کس ٹائم ہوا ہے؟ صبح 7 بجے. شبیر کس ٹائم آیا ہے؟ شبیر تقریباً شام 4-5 بجے. اور رات کے 2 بج گئے. ابھی پولیس کو اطلاع نہیں ہوئی. مزید 6-8 گھنٹے. شبیر ترلے کر رہے ہیں. اب ایک خاتون ان ہوتی ہے. اب شبیر اپنے رشتہ دار بلا چکا ہوا ہے. سغرا بی بی اپنے رشتہ دار بلا چکی ہے. اب وہاں ایک پنچایت کا ماحول ہے. دونوں گھر ایک دوسرے کے دو بدو ہیں اور دونوں کنسول اور کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا دانا ہے داس دو. ایک کا یہ کلیم ہے کہ وہ بھاگی یا دوسرے کہہ رہے نہیں وہ بھاگی نہیں. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کوئی تعفن اور ایک وہ پھیل جاتا ہے نا جب قربانی وغیرہ, وہ نہیں ادھر صفائی کر دی, سب صاف ہو گیا, کوئی اسمیل نہیں ہے, گندا شندا دھو دیتی ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہیں. اسی تو شبیر کو پریشان کر رہا ہے کہ اس گھر میں ایسی خوشبوئیں نہیں آتی جیسی آ رہی ہیں, جیسی آ جا رہی ہیں. اب نواسا جو ہے اور وہ پریشان ہے کہ میری تھی نس گئی ہے تو میرا آپ دا پتر اتنے سٹ گئی ہے کہ میں ہو سکتا ہے. پھر رپورٹ ہوا کہ وہ پریگننٹ تھی. شبیر نے اس کو بھی ڈینائی کیا. اس نے کہا وہ پریگننٹ نہیں تھی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اچھا, کوئی اس کی پریگننسی نہیں تھی زارا کی. پھر وہ ایک نارمل ریگولر ٹور پہ آئی تھی پاکستان. ہاں وہ ہر 6 ماہ بعد آتی تھی. 6 ماہ بعد یہاں رہ لیا, وہاں چلی گئی, وہاں رہ گئی ہے. وہ وہاں نہ جانا اس کا لگا رہتا تھا کیونکہ خامند وہاں پہ تھا. اب خامند کی بیوی ہے, ظاہر ہے اس کے ساتھ رہتی تھی. پنچایت کا ماحول ہے. اب پنچایت کا ماحول ہے. تو اب یہ بات کون بتا رہی ہے؟ یہ بات ایک خاتون بتا رہی ہیں جن کی عمر ہے 75 سال. ان سے پوچھا گیا کہ شبیر کی کر رہا سی اس پنچایت. وہ کہتی ہے پتر وہ کدی اپنی چادر لا کے پیراں وچ رکھدا سی رات 2 بجے جدوں میں گئیاں ہوتے. میرے لیے سنیہا آیا ہے, منڈا آیا ہے, انہیں آ کے کہا کہ تانوں نانی بلا رہی ہے. عبداللہ نے آ کے کہا ہے. شبیر پیروں میں بیٹھتا ہے, ترلے کرتا ہے, منتیں کرتا ہے, کہتا ہے خدا دانا ہے میری دیدہ داستے ہو. اب یہ خاتون ہے یاسمین کی ساس. سغرا بی بی کی بیٹی اس کے گھر پہ آئی ہوئی ہے. کرتے کراتے اسی سغرا تو پوچھا کہ سغرا کتنے گئی زارا؟ کہندی نس گئی آپ تے عاشق نہ. کرتے کرتے صبح فجر سے چند لمحے پہلے پولیس کو کال کی جاتی ہے. جب ہار جاتا ہے شبیر ایسا خاندانی آدمی تھا کہ وہ 5 بجے جب پہنچا تو پھر اس نے 12 گھنٹے تقریباً دیے ہیں. پھر پولیس ان ساروں کو, خواتین اور مرد کو, جس میں سغرا ہے, جس میں یاسمین ہے, عبداللہ ہے, ان کو پکڑتی ہے اور کسی بہانے سے نوید کو بھی قابو کر لیتی ہے. کال کروا کے کر کال بلاؤ. نوید بھی پہنچ جاتا ہے, نوید کو بھی قابو کر لیا جاتا ہے. زارا کا والد شبیر اتنا خاندانی آدمی کہ وہ پولیس کو کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے چھاڑ دیں, عورتوں نے چھاڑ دیں. عورتیں چھوٹ گئیں. عبداللہ اور نوید پولیس کے پاس ہیں. ایک آدھا مرد اور بھی. نوید تو یہاں آپ نے بتایا 5,000 روپے لے کے فرار بلا لیا نا. اچھا, پولیس نے اس کو ان سے کال کروا کے بلوا لیا سغرا وغیرہ سے. ٹھیک پولیس کو آتا ہے نا کال کر, ہاں وہ بہانے سے بلا لیتے ہیں. اب مسئلہ یہاں آ گیا کہ میں نے آپ کو بتایا کھوپڑی, سر, ہاتھ اور پاؤں موجود ہیں, بھی وہ نہیں ڈسپوز آف ہوا ہے. کیا انہوں نے یہ تھا ماں بیٹی نے کہ جب انہیں پتا چلا کہ زارا کا والد پہنچ رہا ہے تو ان کو باہر پھینکنے کا ٹائم نہیں ملا. وہ ایک بیگ ان کے پاس رہ گیا. انہوں نے کھونٹی کے ساتھ لٹکا دیا, شاپ پر دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اور وہ دیوار گھر میں کہاں پہ ہے؟ گھر میں سامنے ہے, سامنے جہاں سارے چلے پھر رہے ہیں. اچھا, باپ وہاں پھر رہا ہے. باپ کو نہیں پتا کہ وہ میری تھی سامنے ٹنگی ہوئی ہے. 12 گھنٹے باپ اس گھر میں ہے. تایا ہے وہاں, تائی ہے وہاں پر, عزیز ہیں جس کو ڈھونڈ رہے ہیں, اس کا سر, ہاتھ اور پاؤں وہ سامنے لٹکے ہوئے ہیں کھونٹی کے ساتھ. کتنی بے خوف ہیں یہ دونوں خبر. وہ گالی گلوچ ہوئی, وہاں پر لڑائی ہوتی رہی. جب سغرا کا اپنا سگا بھائی آ کر سغرا کو اس نے گالی نکالی, اس نے مجھے خود بتایا, نے کہا میں گال کٹی. میں کہا تسی گندی گالی اس نے نکالی, تسی کی کر رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو, خدا دا نہ آئے گا بچی داداستے ہو. تو جو اس کی بھانجی ہے, بھانجی ماموں کو پڑ گئی. اب یہاں حالات یہ چل رہے ہیں کہ کبھی وہ اوپر پہنچتے کبھی وہ نیچے. جب یہ واپس آتی ہیں, شبیر احمد جو ہے اور اس کی فیملی مصروف ہو گئے پولیس کے ساتھ. خواتین واپس آتی ہیں. اب انہوں نے سر کو جلایا, اب انہوں نے سر کو اور باقی اعضاء کو ڈسپوز آف کیا. جب موقع مل گیا دوبارہ واپس آ گئی اور گھر پہ باقی لوگ نہیں ہیں, سب لوگ باہر چلے گئے. اب انہوں نے اس کو ڈسپوز کیا ہے اور ڈسپوز آف کرنے کے بعد کئی کلومیٹر دور جا کر پھینک کے آئی ہیں.
اللہ معاف فرمائے. بدقسمتی کے ساتھ جہلم، گجرانوالا، گجرات کی جو جتنی بھی بیلٹ ہے اس میں یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. اللہ اپنا عطا فرمائے. کیونکہ ہر دوسرا گھر کا مرد جو ہے وہ باہر ہے. میں بتا دیتا ہوں گھر والا گھر نہیں, ہاں سانو کسی دا ڈر نہیں. میں آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پر ان نوجوانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے حالات بدل لیں, خدا را شادی کر کے نہ گیا کریں, خدا را کوارے گئے چلا کریں, خدا را وہاں جا کے شادی کر لیا کریں, خدا را وہاں کسی سے پیار محبت کر لیا کریں. اور اگر آپ نے یہاں اپنے چاچے, تائے, ماسی, پھپھڑ کی بیٹی لینی ہے یا اپنے محلے, اپنے علاقے کی بیٹی لینی ہے تو بھائی اس کو ساتھ لے کر جایا کریں. میں کسی ماں پر, کسی بہن پر شک نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اللہ تعالیٰ کو برکت دیں. تھینک یو. آمین.